بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بہن بھائیوں، بزرگوں کو ڈاکٹر شاہد کا سلام۔ میں تقریباً پچھلے 10-12 سال سے آپ لوگوں کی بطور ہومیو فزیشین، بطور حجامہ ایکسپرٹ خدمات دے رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ لوگوں نے بہت عزت دی، بہت پیار دیا، اس کا میں تہ دل سے مشکور ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں وہ ہمارے پورے معاشرے کا عام ہی جو ہے وہ پرابلم چل رہا ہے۔ بہت ساری چیزوں کی ہمیں معلومات نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کی مسکنسیپشنز ہیں۔ تو بہت دفعہ میں نے ارادہ کیا کہ ساتھ ساتھ تو ہم کلیئر کرتے رہے ہیں، جب ہمارے کلینکس پہ لوگ آتے ہیں ہمیں سوال کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں میں وہاں پہ بھی کلیئر کرتا رہا ہوں۔ لیکن ایک بار بار مسئلہ آ رہا تھا کہ وہ بات ہم زیادہ لوگوں کو کلیئر نہیں کر پا رہے تھے، تو اس لیے دوستوں نے بہت زیادہ فرمائش کی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی اس پہ آپ ویڈیو بنائیے کہ جو لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ یہ چیزیں ہم جو ہم طریقہ علاج اپنائے ہوئے ہیں، جو رائج ہیں ہمارے ملک میں، ان کی افادیت ہمیں کیسے پتہ چلے، اور جو آلٹرنیٹیو میڈیسن پہ کام ہو رہا ہے جسٹ لائک حجامہ، تو اس کے متعلق ہم لوگوں کو کیسے اویئرنیس دیں۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ باقی طریقہ علاج تو ہو ہی رہے ہیں، یعنی جیسے ایلوپیتھی ہے، ہربل ہے، ہومیوپیتھی ہے، اور بہت سارے طریقہ علاج ہیں۔ تو اس میں آلٹرنیٹیو میڈیسن پہ لوگوں کو یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ آلٹرنیٹیو میڈیسن ہوتی کیا ہے۔ آلٹرنیٹیو میڈیسن بیسیکلی بغیر دوائی کے، بغیر میڈیسن کے پیشنٹ کو ٹھیک کرنا، شفا کی طرف لے جانا۔ شفا دینے والا تو اللہ ہے، ہم لوگ وسیلہ ہیں، تمام ڈاکٹر حضرات جتنے طبیب ہیں وہ سب وسیلہ ہیں، لیکن شفا کی طرف جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی لے کے جاتی ہے۔ تو اس پہ ہمارا بینگ دا مسلم ہمارا پکا یقین ہے اس بات پہ۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے میسج کنوے کیا جائے، کیسے بتایا جائے کہ کون کون سی چیز آپ کے حق میں ہے، کون کون سی چیز جو ہے وہ آپ نیچرلی اس سے شفا لے سکتے ہیں، نیچرلی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو ہے ڈائٹ کا، کہ آپ خوراک کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے کہ کون کون سی چیز جو ہے کس طرح سے کھانی ہے، آپ کا طریقہ، آپ کا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے، تو یہ تو بتائی جا سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد باری آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو ہی گیا، اگر کوئی بیماری ہو گئی ہے، وہ ایکیوٹ ہے یا کرونک ہے، یعنی اچانک آئی ہے، جیسے موسمی بخار ہو گیا، کھانسی، نزلہ، زکام، یہ عام چلتا ہے، پیٹ کی بیماریاں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی کرونک پرابلم ہو گیا ہے، کرونک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پرابلم سٹارٹ ہوئی بیماری کی شکل میں، وہ پہلے کم تھی، پھر کرتے کرتے وہ آہستہ آہستہ وہ پکی ہو گئی، یعنی اس نے آپ کے جسم میں گھر بنا لیا، وہ بیٹھ گئی ہے، کبھی آپ کو تکلیف دیتی ہے، کبھی نہیں دیتی۔ تو ایسی چیزوں کو ہم کرونک ڈیزیزز کہتے ہیں کہ جو آپ کے جسم میں پڑی رہتی ہیں وہ لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے۔ تو اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس میں پھر آپ کو اپنے جی پی سے مشورہ کرنا ہوتا ہے، جو آپ کا جنرل فزیشین ہے، ڈاکٹرز، آپ کے فیملی ڈاکٹرز ہیں، ان کے پاس آپ چلے جاتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس قابل کر دیں، ایک عام بندے کو اتنا عام فہم ہم ان کو یہ چیزیں بتا دیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کون سا طریقہ علاج کب آپ کو ضرورت ہے، کیسے آپ کو وہ لینا ہے۔ بیماری کو زیادہ لمبا کر کے آپ نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، کوشش کریں جلدی چلے جائیں۔ معاف کیجیے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لائف سٹائل پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ آپ ایک تو اپنا لائف سٹائل بہتر کیسے کر سکتے ہیں، ہم یہ آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا، آپ کی جو ہے صحت کے متعلق روٹین کیسی بننی چاہیے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد باری آ جاتی ہے اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی موسمی مسئلہ ہو گیا ہے یا آپ کو کوئی ڈیزیز ہو گئی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی طریقہ علاج رائج ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، ایلوپیتھی ہے، ہومیوپیتھی ہے، ہربل ہے، فزیو تھیراپی ہے، سائیکٹرسٹ بھی اب آگے ہوئے ہیں، کائروپریکٹرز آگے ہوئے ہیں، آکو پنکچر چل رہی ہے، ویٹ کپنگ ہے جسے حجامہ ہم کہہ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کون سی چیزیں ایسی اپنائیں
جس سے ہم بیماری کو لمبا نہ کریں، جلدی اس کو کنٹرول کر لیں، جلدی اس پہ قابو پا لیا جائے۔ اگر آپ جلد ہی اپنی ڈیزیز کو قابو کر لیتے ہیں، اول تو کوشش کریں پریکاشنری حفظ ما تقدم، اپنی ڈائٹ بہتر رکھیں، اپنا لائف سٹائل ٹھیک رکھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی پرابلم ہو گیا تو پھر آپ اپنے جی پی کے پاس جا کے کوئی نہ کوئی میڈیسن لے سکتے ہیں، ان سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کی فرسٹ پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ پریکاشنری آلٹرنیٹیو میڈیسن کی طرف جائیں، یعنی آپ وہ چیزیں اپنائیں جس میں آپ کو میڈیسن یوز ہی نہ کرنی پڑے۔ اگر کوئی چیز ہو گئی ہے تو پھر میڈیسن بھی ساتھ یوز کریں اور ساتھ آپ اس کی طرف جائیں۔ میرا اشارہ حجامے کی طرف ہے۔ حجامہ آج ہماری جو اس گفتگو کا مین موضوع ہوگا وہ حجامہ ہی ہوگا، جسے ہم ویٹ کپنگ بھی کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حجامہ ہوتا کیا ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے، ان بہن بھائیوں کو میں ان کے جو ہے وہ یہ بات علم میں لانا چاہتا ہوں کہ حجامہ بیسیکلی وہ کپس ہیں جو جسم پہ لگائے جاتے ہیں، جس میں سے ہم آپ کی باڈی میں سے خون کے ذریعے فاسد مادے باہر نکال دیتے ہیں، جن کو عرف عام میں ہم ٹاکسنز کہتے ہیں۔ تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جسٹ لائک یہ گن ہے، یہ سکشن اس کو مشین کہتے ہیں، اس طرح سے سک کیا جاتا ہے، اور یہ کپ ہوتا ہے، یہ سمپل اس طرح سے، یہ دیکھ لیں یہ کپ ہے۔ اس کو ہم مریض کی باڈی پہ اس طرح سے لگاتے ہیں، سکشن اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو سکن ہوتی ہے پیشنٹ کی، اس کو یہ اپنے اندر سک کر لیتا ہے اور ایک خاص پوائنٹ پہ جا کے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ ہوتا کہاں پہ ہے یہ بتانے والی بات ہے۔ ہمارا پوری ہماری جو باڈی ہے اس میں سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے، جسے نظام دوران خون کہا جاتا ہے۔ نظام دوران خون کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کی باڈی پوری میں خون جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے، ہارٹ اس کو چلا رہا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں، جو چیز ہم کھاتے ہیں، وہ خون میں شامل ہو کے پھر ہمارے جو گلینڈز پوری باڈی کو جو کنٹرول کر رہے ہیں، ان گلینڈز کو وہ کیلوریز، انرجیز، جو بھی میٹابولزم آپ کا سارا وہ ہے، اس کو بیلنس کرتے ہیں۔ جو چیزیں آپ کو چاہیے، وائٹامنز کتنے چاہیے آپ کو، پروٹینز کتنے چاہیے، سو آن، جتنے بھی آپ کے منرلز ہیں ان کو بیلنس کر کے وہ گلینڈز کو بلڈ ہی دے رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بلڈ آپ کا صاف ہے یا نہیں۔ یہ چیزیں یوٹیلائز کرنے کے بعد وہ ایک خاص لیول پہ جا کے آپ کے جو اس میں کیمیکل ریئیکشنز، کیمیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں، ان کی ویسٹیج بھی ہوتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس ویسٹیج کا آپ کی باڈی میں کیا کردار ہے۔ اگر آپ محنت مشقت نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ ایکسرسائز یا کوئی بھی ایسا کام، آپ کے جسم کا ورک کم ہے، تو جو آج کل روٹین ہے لوگوں کی، گاڑیوں پہ آنا جانا، گھر میں بیٹھے آرام سے بیٹھے ہیں، تو زیادہ موومنٹ نہیں ہے ہماری، تو اس صورتحال میں آپ کی باڈی میں ٹاکسنز اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے یورک ایسڈ ہے، کولیسٹرول بھی ہے، یہ ساری چیزیں ٹاکسنز میں ہی آتی ہیں، سیلولائٹس وغیرہ یہ آپ کی باڈی میں اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے طریقہ کر کے ہونا چاہیے، آپ کی ویسٹیج جو ہے وہ آپ کے فضلہ جو آپ سٹول پاس کرتے ہیں، موشن ہے، یورن ہے، پسینہ ہے، اور بھی بہت ساری ہیں ویسٹیجز، لیکن اس مقدار میں وہ نہیں، جتنا ہمارا انٹیک ہے اتنا ہمارا وہ اس کو باہر نکالنے کا کوئی پروسیجر نہیں ہے۔ اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے حجامے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ پین بالکل نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں کو مسکنسیپشن یہ ہے کہ کٹس لگیں گے نہیں، بہت پین ہوگا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سننا پوائنٹس لگتے ہیں اور پلس اس میں جو ہے آپ کا پھر ڈیزیز وائز ہم نے کام کیا ہے، 72 ڈیزیز پہ کام ہو رہا ہے۔ ان 72 ڈیزیزز کو ہم نے مینشن کیا ہے مختلف پوائنٹس پہ، ٹھیک ہے، ریسرچ ہوئی ہے، ایبراڈ بہت کام ہو رہا ہے، باہر کی یونیورسٹی میں سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے، چائنا نے اس پہ بہت کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلامک نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ سنت رسول ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو ارکان اسلام آپ لے کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ ہوا۔ واپسی پہ
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے پیارے حبیب سے کہیے کہ یہ اپنی امت کو کہیں کہ حجامہ لگوائیں. حجامہ مطلب سینگی لگوائیں، پچھنے لگوائیں. پچھنے مطلب وہ کٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ پرک کرنا سکن کو، اور پلس سینگی لگانا، جو پرانے وقتوں میں سینگ لگا کے اس کو سک کیا جاتا تھا منہ سے. لیکن اس کو انہوں نے جب سائنٹیفک میتھڈ پہ لے کے آئے سوری میڈیکل سائنس نے جب اس کو اس میں کنورٹ کیا تو انہوں نے یہ کپس جو ہیں وہ متعارف کروا دیے. یہ سمجھیں یہ سنگی ہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں وال لگا ہوتا ہے، یہ اسکن پہ لگا کے اس کو سکشن، جہاں جہاں سرکولیٹری سسٹم کے پوائنٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، وہ ہماری میڈیکل سائنس نے اس کو سرچ کیا، اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. 1400 سال سے اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے. لیکن جب نبی پاک نے اس کو رائج کیا کہ حجامہ لگوانا چاہیے، سنت رسول ہمارے سامنے جب آئی ہے، تو اتنی اویئرنیس ہم مسلمانوں کو نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں بہت کم لوگ اویئر ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے باہر یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، دبئی میں، چائنا میں یہ بہت کام ہو رہا ہے. اور اب بھی ہمارے جتنے بھی کوالیفائڈ ڈاکٹرز جو ٹریننگ کر کے آ رہے ہیں، جو کوالیفائڈ ہو رہے ہیں، وہ چائنا کروا رہا ہے، یورپین کنٹریز کروا رہی ہیں. اب ہماری یونیورسٹیز میں بھی یہ سبجیکٹ پڑھایا جانے لگا ہے، باقاعدہ پوری میڈیکل سائنس ہے یہ. تو اس پہ کام ہو رہا ہے. آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ جب ایک چیز سنت رسول ہے جس میں شفا بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، سنت بھی ہے، اور ہمیں تمام بیماریوں سے بچا رہی ہے، ہمیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیماری ہو تو پھر ہی ہم کروائیں. ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم پریکاشنری حفظ ما تقدم ہر مہینے یا 1.5 ماہ بعد ایک سیشن لے لیں، سننا پوائنٹس لگوا لیں. یورک ایسڈ، کولیسٹرول، کڈنیز کا پرابلم، لیور پرابلم، سٹمک کا ہو، اور اس کے علاوہ پین ہر قسم کی، شیٹی کا پین ہے، اسپائن کا مسئلہ ہے، آپ کو ورٹیبراز کا مسئلہ ہے، آپ کو کہیں پہ بھی جوائنٹ پین ہے، گاؤٹ ہے، کوئی بھی ایسا ہو رہا ہے پرابلم، تو ڈپریشن ہے، یہ ساری چیزیں. اور سب سے بڑی بات ہے بلڈ پریشر جو آج کل عام ہے، یہ بہت اچھا علاج ہے اس کا. تو یہ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں، اس کے اوپر ہم جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کو پڑھیں، اس کو جانیں. باقی آپ کے ساتھ ہماری ملاقات رہے گی انشاءاللہ. سوری. اس میں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لانا کیسے ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ آپ جو آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے، آپ کی خوراک کیسی ہے، خوراک کو بیلنس کریں. اس کے بعد پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اکثر جسم میں درد رہتا ہے، یا آپ کو بی پی کا ایشو ہے، یا آپ کو یورک ایسڈ، یا آپ کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو آپ خود جا کے اپنا یا اپنے جی پی سے کہیے آپ کو وہ ٹیسٹ لکھ کے دے دے. وہ کروا کے جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو یہ پرابلمس ہو رہی ہیں، تو میڈیسن کی طرف جانے سے پہلے آپ پہلے حجامہ کروائیے، اپنی باڈی کو ڈی ٹاکس کیجیے. تو اب ہماری یہ جو نیکسٹ جو ٹاپکس ہوں گے وہ اسی پہ ہی ہوں گے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو کرونک ڈیزیزز ہیں ان کے متعلق ہم بتائیں کہ آپ میڈیسن کے ذریعے، ہومیو میڈیسن میں آپ اس کا ٹریٹمنٹ کیسے لے سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارا جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اسی ڈیزیز کو ہم حجامے کے ذریعے کیسے کلیئر کر سکتے ہیں. یہ ہماری نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر کریں. پھر اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی یہ جو ٹیسٹ ہیں، لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ کو ڈیزیز کیا ہے، اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کیا بنتا ہے جس سے آپ کو ڈکلیئر ہو سکے کہ آپ کو یہ واقعی پرابلم ہے یا نہیں ہے. سمٹومیٹیکلی تو ہوتا ہی ہے ٹریٹمنٹ، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز کا پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کو کیا پرابلم کیا ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اگر یہ فیلنگ آ رہی ہو، اپنے جی پی سے مشورہ کر کے آپ کو ٹیسٹ کون سا کروانا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے جی پی کے پاس اگر جاتے ہیں، اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو اتنی معلومات آپ کو بھی ہو کہ وہ جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کا جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ فالتو کا نہیں کر رہا، وہ آپ کو صحیح راستہ دکھا رہا ہے، وہ آپ کو صحیح سمت کی طرف لے کے جا رہا ہے، آپ کو ڈائگنوز ٹھیک کر رہا ہے. تو جب پیشنٹ کی یہ تسلی ہو جائے تو پیشنٹ کو شفا کی طرف جو ہے بھولے جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. اس چیز پہ آپ خاص توجہ رکھیے. انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیوز میں ہم آپ کو
ٹریٹمنٹس بتائیں گے ریگولرلی ڈیزیز وائز. ہاں ہماری آگے جو سیریز شروع ہونے جا رہی ہے اس میں ہم ڈیزیز کے متعلق بتائیں گے, میڈیسن کے متعلق بتائیں گے, ٹیسٹ کے متعلق بتائیں گے کہ آپ کو کلینیکل رپورٹ کون سی کروانی ہے, اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا ہجامہ کیسے ہوگا. میڈیسن پہلے تو آپ کے ٹیسٹ ہوں گے, پھر میڈیسن, پھر آپ کا ہجامہ. یہ تینوں چیزوں سے ہم آپ کو ویٹ کرنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ عام فہم رکھیں گے کہ عام بندے کو بھی پتہ چلے کہ مجھے کیا پرابلم ہو رہا ہے اور مجھے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. ڈاکٹر شاہد کو اجازت دیجیے, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو بر وقت مل سکے. اللہ حافظ.